الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی تشدد وہ تشدد ہوتا ہے جو مذہب کے لبادے میں لپیٹ کر کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عام لفظوں میں اگر آپ کو برا بھلا کہا جائے، آپ کی انسلٹ کی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا آپ کو مذہب کے حوالے دے کر غلط ثابت کیا جائے، گستاخ، ہوارا، نافرمان یا شیطان ثابت کیا جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ظلم، ایسی توہین جو مذہب کا حوالہ دے کر کی جائے، جس کے ذریعے آپ کو خوفزدہ کیا جائے، آپ کی توہین کی جائے اور اس کی وجہ سے آپ نفسیاتی طور پہ صدمے کا شکار ہوں، اور ظاہر ہے کہ نفسیاتی صدمے کی مختلف اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے، جیسے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، یا پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی اور آپ اپنے خدا سے تعلق کے بارے میں سوچنے لگیں گی۔ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ لڑکیاں جن کو میں نے آج تک پڑھایا، خواتین اور لڑکیاں جب بھی آتی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ تو بہت بری ہیں، وہ تو اچھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے اس طرح کے جملے سن چکی ہوتی ہیں کہ ان کا خدا سے تعلق بہت حد تک متاثر ہو جاتا ہے۔ جب میں انہیں یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہے، اسی لیے آپ اس بات پہ پریشان ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، تو وہ ایک دم کھل جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یقین کرو میں ہمیشہ سے اللہ کے بڑے قریب تھی، یقین کریں آپ میم کہ ہم بہت دل چاہتا تھا کہ ہم بھی نیک ہو جائیں، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا چیز ہے جو روک رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دین کا علم سکھاتے اور پڑھاتے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، ریلیجس آرگنائزیشنز یا پھر مذہبی تنظیمیں ہوں، انہوں نے خوف کا ماحول بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں ہے، اور اسی کی وجہ سے لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا خدا سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو حوالے دے دے کر آیات اور احادیث کے آپ کا مذاق اڑایا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک لڑکی ہیں۔ آج ہم ان فریزز کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بڑی بے دردی سے استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے لڑکیوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، ان کا ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے، یا کم از کم انہیں کمتر اور حقیر ثابت کیا جاتا ہے، جو کہ توہین ہی کی ایک شکل ہے۔ سب سے پہلے لڑکی ہے کہہ کر ہر بات میں مذاق اڑانا اور یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لڑکیوں کے وہ حقوق جو اسلام نے ان کو دیے ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے، اور کہا جاتا ہے یہ لڑکی ہے۔ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے لڑکی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہے، she deserves nothing, she is worthless، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کہنے والوں کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اسلام نے ظلم کو حرام کیا ہے، ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ قتل نہیں بھی کر رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ ایک کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ ظلم اور ظالموں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، سورہ نحل آیت نمبر 61 میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کرے لوگوں کو ان کے ظلم کی، تو اس زمین کے اوپر کوئی جاندار زندہ نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مخصوص مدت کے لیے ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ جب ان کا ٹائم آ پہنچے گا، پھر ان کے ٹائم میں کوئی ڈیلے نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو کوئی ایکسٹینشن ملے گی، اور نہ ہی پھر ان کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے بچا سکے گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اتنی آسانی سے ظلم کی مختلف فریزز استعمال کرتے رہتے ہیں، جملے اچھالتے رہتے ہیں دوسروں کے اوپر ان کی توہین کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اور ایک ٹائم آئے گا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا کیا تھا۔ اور وہ بھی خدا کے نام پہ۔ ایک ہوتا ہے کہ عام ظلم کسی نے کیا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ ظالم ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ مذہبی حلیہ بنا کر ظلم کیا جس کی وجہ سے دوسرا انسان نفسیاتی لحاظ سے آپ سے دب جائے اور وہ شکایت بھی نہ کر سکے کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ مذہبی لوگوں کی پرسنالٹیز میں یہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو بھائی، مجھے تو قرآن کی تفسیر نہیں پڑھنی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان سے، مذہبی لوگوں سے۔ اگر آپ کے حلیوں اور آپ کے رویوں کی وجہ سے کوئی انسان قرآن سے دور چلا جاتا ہے،
اگر آپ کے رویوں کی وجہ سے کوئی انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے تو آپ خدا کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. وہ ان سب لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے بڑے ریلیجس اسکالرز ہیں، کہ کیوں ان کے رویوں سے لوگوں کو اتنی شکایت ہے. تو لوگ ابیوزرز ہیں اور انہوں نے مذہبی لبادے اوڑھ رکھے ہیں، اس لیے لوگ ان کی مذہب ان کی رویے کی شکایت تو نہیں کر پاتے، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے تو دین سے ڈر لگتا ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کو سن کر مجھے شدید تکلیف ہوتی تھی، اور اگر کوئی میرے پاس اس قسم کا واقعہ لے کر آتا تھا میں اسے تسلیاں دیتی تھی کہ نہیں، سب ایسے لوگ نہیں ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ پھر کہاں ہیں وہ اچھے لوگ جن کی تم بات کرتی ہو؟ پھر میں ان سے کہتی تھی کہ جیسے آپ کی زندگی میں آپ ہر ڈینٹسٹ کے پاس نہیں چلے جاتے، فٹ پاتھ کے اوپر اگر ایک کویک بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈینٹسٹ ہوں، اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کا دانت کسی چیز سے پکڑ کے نکال دیتا ہے، تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے. آپ اپنے سرکل میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کسی کا کوئی اچھا ڈینٹسٹ ہے جاننے والا، پھر آپ اس کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتا کرتے ہیں، پھر اس کے پاس جاتے ہیں. تو اسی کا یہی حل ہے کہ آپ ہر قسم کے مذہبی لوگوں سے نہ ملیں، ہر قسم کے لوگوں کے لیکچرز اٹھا کر نہ سننا شروع کر دیں، بلکہ آپ اپنے سرکل میں، اپنے ارد گرد ایریا میں پتہ کروائیں کہ کون سا اچھا عالم ہے جو باعمل بھی ہے اور اس کے کوئی اور موٹیوز، ہڈن موٹیوز نہیں ہیں. ان کے ساتھ پھر آپ آرام سے جا کر بات کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے. اسٹرینجرز کے ساتھ ہم فوراً جا کر اپنا دین، اپنا مذہب ڈسکس نہیں کرنا شروع کر دیتے، بلکہ ہم جن لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو میں لڑکیوں سے ایک چیز کہتی ہوں کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک فیمیل ریلیجس اسکالر اور ایک میل ریلیجس اسکالر کا نمبر یا پھر ان کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، جن سے آپ اپنے پرابلمز پوچھتی رہیں. اور یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ لوکلی یہ لوگ اچھے علم اور اچھے عمل والے باکردار لوگ ہیں، ان کی اچھی شہرت ہے. ہر کسی کے پاس مت جائیں. اگر آپ کسی بھی پیر بابا کے پاس چلی جائیں گی، وہ آپ کو دم تعویذ کے نام پر لوٹتا رہے گا، استخارے کرواتا رہے گا، تو آپ خود اپنا نقصان کر رہی ہیں. اگر یہ ظلم کرنے والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہمارے غیر محتاط رویے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ظلم کرنے کی آزادی ملی رہے. اگر آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی مال پریکٹس کا پتہ چلتا ہے جہاں لوگ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ ان کو رپورٹ کریں. یہ دوسرا طریقہ ہے ایسے لوگوں سے نمٹنے کا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایجوکیٹ ٹو امپاور، جو برینی بنچ کا سلوگن ہے. ہم نے علم پھیلانا ہے، ہم نے شعور پھیلانا ہے، ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کون لوگ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ ان سے کس طرح بچیں اور صحیح معلومات کیا ہیں. جس وقت معاشرے میں لڑکی ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے، اور اس طرح کی فریزز آپ سنتے ہیں جن کو ابیوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اچھی فریز پھیلائیں، اس کے مقابلے میں اچھے سلوگنز دیں اور صاف لفظوں میں اس کا مقابلہ کریں. یہ ہم لڑکیوں کا کام ہے، یہ ہمیں کوئی کر کے نہیں دے گا. ابھی میں نے ذکر کیا بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ٹرکی فریز ہے جس کے ذریعے لوگ سٹل اسپرچول ابیوز کرتے ہیں لڑکیوں کا. ان کو شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے، پیدائش پر ہی ان کے ارد گرد باتیں کر کر کے، کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے. یعنی جینڈر ڈسکرمنیشن یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. میرے فادر کہتے تھے کہ یہ فریز نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے، کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. ایسا کوئی فرق قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، تو لوگوں نے کہاں سے بنا لیا. اب اس میں بظاہر دو لفظ اسلامی استعمال ہوئے، رحمت اور نعمت. اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی حدیث ہے یا شاید یہ کوئی اسلامی فریز ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ویسے جیسے ایک فریز کہا جاتی ہے کہ لڑکیوں کی پہلے زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو چونکہ آسمانوں کا ذکر آ جاتا ہے اور جوڑوں کے تقدیر کا ذکر آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور کوئی اسلامی فریز ہو. اس طرح کی بہت سی اسلامی فریزز ہیں، جیسے شوہر مجازی خدا ہے،
تو یہ بھی اسلامی فریز لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. لیکن قرآن اور حدیث کو اگر آپ چیک کریں، صحابہ کو دیکھیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میرے فادر خود بھی اسکالر تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں نعمت ہے. یہ غلط ہے کہنا کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. اس سے آپ بچی کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ یو آر ڈفرنٹ. اور یہاں سے جینڈر ڈسکرمنیشن کی اس ہاربل ابیوز اور اس چین کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد عورتیں زندگی کے ہر سٹیپ پر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو، تم کمتر ہو. جب بھی ریلیجن کا سہارا لے کر آپ کو بتایا جائے کہ آپ حقیر ہیں، آپ نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. ریلیجن میں کوئی حقیر نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. اگر لڑکیاں حقیر ہوتی تو پھر اس کائنات میں ان کی جگہ نہ ہوتی. اگر ہماری اس کائنات میں جگہ ہے تو ہم حقیر نہیں ہیں. ہماری ایک جگہ ہے اور ہمارا ایک کردار ہے جو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کسی اور کے کردار. تو جینڈر ڈسکرمنیشن کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ جنت ہے، تو بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، بیٹیوں کی مرتبہ جنت ہے تو ہمارے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے. یہ بھی ایک غلط چیز ہے. ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان ہر طریقے سے عدل کریں، انصاف کریں. بچوں کے درمیان انجسٹس یا ڈسکرمنیشن والدین کا گناہ ہے، اور اس کی بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں جو آپ کو اس چیز سے روکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ گفٹ دینا ہے، تو میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی باقی ساری اولاد کو ایسا گفٹ دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بنوں گا، یہ ظلم ہے. اب بیٹے یہ سوچتے ہیں کہ بیٹیاں تو آگ میں جانے سے بچاتی ہیں، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا تو اس کو یہ کہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹے آگ سے نہیں بچاتے. اگر کسی کے ینگ بچے مر جائیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ سے اپنے والدین کو بچائیں گے، آگ سے ڈھال بن جائیں گے اپنے والدین کی. اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں. لیکن کسی اسپیشل اوکیزن پر اگر بیٹی کے بارے میں کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو اچھے طریقے سے پالا، تو وہ آگ کے سامنے اپنے باپ کے لیے ڈھال بن جائیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کمتر ہیں. مجھے کچھ لوگوں کی یہ عجیب سی سوچ پتہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ پھر بیٹیوں کو ہر چیز میں پریفر کرتے ہیں. یہ غلط ہے. بیٹے اور بیٹیاں دونوں آپ کے اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے. اور جینڈر ڈسکرمنیشن نہ اس طرح کی ٹھیک ہے کہ صرف بیٹی کو برا سمجھا جائے، نہ اس طرح کی ٹھیک ہے کہ بیٹی کو اتنی ترجیح دی جائے کہ بیٹا کسی احساس محرومی کا شکار ہو جائے. جینڈر ڈسکرمنیشن مسلم سوسائٹیز میں ہے، لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں زیادہ شکار ہوتی ہیں. اور چونکہ موضوع خواتین سے متعلق ہے اس لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں لڑکیوں کی. ابھی دونوں لحاظ سے جو ہے وہ کسی صنفی امتیاز کا نشانہ بنانا کسی کو غلط ہے. سب سے پہلا اصول جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں، جیسے کہ آپ نے پوسٹر پر بھی آیت دیکھی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. سورہ النساء آیت 124 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، وہ نیک عمل کرے، یہ لوگ ضرور جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت نیکی کے کاموں میں، رتبے میں، ہر چیز میں برابر ہے، ایمان میں برابر ہیں، اور اگر وہ نیکیاں کرے تو ان کا ایک جتنا اجر ہوگا. ہمارے معاشرے میں چونکہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورتوں کی جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ بھی کمتر ہوتے ہیں. بہت ساری عورتیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ایبزارب کر چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ اسپرچل ابیوز بڑی سٹل فارمز میں موجود ہے. آپ سے ڈائریکٹلی کوئی نہیں کہتا، اندر اندر زمانی، ان بٹوین دا لائنز آپ کو کوئی باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں. تو زمانی باتیں سن سن کر لڑکیاں اس بات کی قائل ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہاں شاید میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہوگی،
میری تو نماز اتنی اچھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کسی نہ کسی بابے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے لیے استخارہ کرے، تعویذ دے، ان کو دم کرے. ان کو اپنے دم پہ یقین ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز جو سورہ نساء آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ مرد ہو یا عورت، جب وہ مومن ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ان سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور وہ جنت میں ضرور جائیں گے. دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، جس سنن نبی داؤد میں ریکارڈڈ ہے یہ حدیث، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں ہر چیز میں مردوں کے برابر ہیں. اب یہ بنیادی اصول ہے. عورتیں اپنے بیسک ہیومن رائٹس میں، اسلامک رائٹس میں مردوں کے بالکل برابر ہیں. جہاں پر کوئی ڈفرنس ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے رولز ڈفرنٹ ہیں. جیسے ایک ماں کا رول ڈفرنٹ ہے تو ماں کے اوپر خرچ کمانا فرض نہیں ہے، اور باپ چونکہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ باہر کام کرنے جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کما کر لا کر دینا فرض ہے. تو وہ جو ڈفرنس ہے وہ رولز کا ڈفرنٹ ہے. ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے بلیور، دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو ریورس کر دیا. ہم نے کہا کہ ہر چیز میں مرد اور عورت کا فرق ہے. اب عورتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ مسجد چلے جائیں، میاں اور بچوں کو مسجد بھیج دیتی ہیں، اور وہ خود سوچتی ہیں کہ خود ہم نماز بھی نہ پڑھے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی نماز بھی صرف مردوں کی ہے، دین مردوں کے لیے. اسی وجہ سے عورت کو اتنا زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں. اور یہ کرتے کرتے وہ بالکل پیسو ہو جاتی ہے. وہ اپنی ریلیجس لائف، اپنی اسپرچول ویل بینگ کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دیتی. حالانکہ مردوں ہی کا فرض ہے، گھر کے مردوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو دینی تعلیم دلائیں اور اس کو عبادت کے لیے مساجد تک لے کر جائیں. پھر ہمارے یہاں پردے کے نام پر اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. وہ پردہ کرتی ہے، مسجد جائے گی تو خراب ہو جائے گی. یہ بات کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہی. انہوں نے اس کے سینے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، اتنی زور کا کہ وہ نیچے زمین پہ گر گیا. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اور تم کہہ رہے ہو کہ پھر وہ ہمیں دھوکہ دیا کریں گی اپنے گھر والوں کو مسجد جانے کے نام پر. صحابی کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انتہائی محبت تھی. ان کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو سخت ناپسند کیا جو عورت کو اسپرچول لحاظ سے کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، یا اس سے حسن ظن نہیں رکھتے، اس سے بدگمانی کرتے ہیں. اور انہوں نے اتنی زور سے اس کے تھپڑ مارا کہ وہ گر گیا. اب ہمارے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کے مسجد جانے کو کہتے ہیں مسجد آئیں گی تو فتنہ ہوگا. خود وہ فتنے والی عورتوں کو کھول کھول کر دیکھتے ہیں، اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضرت ابراہیم کی کہانی سناتے سناتے انہیں اچانک کوئی انڈین فلم یاد آ جاتی ہے. اور ممبر پہ بیٹھ کے، یقین کریں، وہ مفتی ممبر پہ بیٹھ کے فلموں کی باتیں کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ عورتیں مسجد آئیں گی تو فتنہ ہوگا. ایسے خطیبوں کے ممبر پہ بیٹھنے سے فتنہ ہو رہا ہے اصل میں. ایسے مفتیوں سے مفتی کا لقب اور خطیب سے خطیب کا لقب جلدی اگر لے لیا جائے تو بہت بچت ہو جائے گی، ورنہ امت کو تو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہاں سے جینڈر ڈسکرمنیشن کا وہ ہاربل چین شروع ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ بیٹی کو حقیر سمجھتے سمجھتے اس کو قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ صرف بتاتی ہوں جو میرے پاس خاتون آئیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی ساس نے ان کا پہلا بچہ، ابھی وہ امید سے ہوئی تھیں، کچھ عرصہ ہوا تھا، 2 ماہ ہوئے تھے، شاید 3 ماہ ہوئے تھے، ان کا پہلا بچہ ایبورٹ کرا دیا ان کی اجازت کے بغیر. ان کو کسی کلینک لے کر گئیں اور بچے کو ختم کرا دیا. اب ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن دوسرا بچہ ہوا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آخر آپ مجھے ماں کیوں نہیں بننے دینا چاہتی. دوسری مرتبہ میں تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی، چھوٹی سی عمر تھی، تو انہوں نے اپنی ساس سے پوچھا. تو ساس نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی وہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، تم چھوٹی عمر کی ہو، تمہاری ابھی ماں بننے کی عمر نہیں ہے. لیکن وہ کہیں اپنی بیٹیوں سے بات کر رہی تھی تو اس نے خاتون نے سن لیا. اور وہ دیکھیں کہ ساس کتنی سمجھدار عورت تھی. وہ کہنے لگی کہ
ہماری بہو کے خاندان میں ہسٹری ہے کہ پہلے بچے بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی فیملی میں. تو پہلے 2 بچوں کو فورسڈ ابارشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب ہوگا اس کے ہاں بیٹا ہوگا. کین یو امیجن؟ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام نے سارے حقوق دے دیے ہیں, عورتوں کو حقوق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لڑکیوں کے کوئی پرابلمز تو ہیں ہی نہیں, ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ میں نے صرف ایک مسلم سوسائٹی یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, جہاں مصر میں بھی یہی ہو رہا ہے, اس کے بارے میں جانتی ہوں, لیکن پاکستان کے اعداد و شمار آپ دیکھیے کہ یہاں پر انفینٹیسائڈ ہو رہا ہے, یعنی بچی جو لڑکی ہے فیمیل انفینٹیسائڈ ہو رہا ہے کہ بچی کا جینڈر پتہ چلتی ہے اور اس کے بعد اس کو اللیگل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں جینڈر پتہ لگ جاتی ہے, لوگ پیسہ دے کر وہ کروا لیتے ہیں, حالانکہ اس کے اوپر قانون میں پابندی ہے تاکہ لڑکیوں کے قتل کو روکا جا سکے. اس کے بعد اس بچی کو مار دیا جاتا ہے, اگر جینڈر پتہ لگ گئی ہے کہ لڑکی ہے تو پھر اس کو مار دیا جاتا ہے. اور 1998 میں 391 انفینٹ گرلز جو تھیں ان کو مردہ حالت میں وہ پائی گئی, اور 1999 میں 68 انفینٹ گرلز جو تھیں وہ مردہ پائی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سڑکوں اور شاہراہوں پر. اسی طرح سن 2000 میں 59 بچیاں, سن 2001 میں 51 بچیاں, اور سن 2002 میں 39 بچیاں. یہ تو وہ بچیاں ہیں جو لوگ پھینک کر چلے گئے اور وہ مل گئیں. اسی طریقے سے نیو بورن بچیوں کو لوگ عیدی کے جھولے میں بھی چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچی ہے تو جائز لیکن 7ویں بہن ہے, 5ویں بہن ہے, اس لیے اب ہم اسے نہیں پال سکتے. اسی طرح جو رپورٹس ہیں نیو بورن کو مارنے کی 2008 میں کچھ رپورٹس جو تھیں ان کا جو نمبر ہے وہ 890 ہے, 890 بچے جو تھے ان کو پاکستان میں مارا گیا جو نیو بورنز تھے, اور 999 جو تھے 2009 میں مارے گئے, اور 1210 کو 2010 میں مارا گیا. اور یہ سب کاؤنٹ وہ ہیں جو صرف بڑے شہروں کے اندر پائے جانے والے بچوں یا ان کی ڈیڈ باڈیز کے متعلق ہیں. چھوٹے شہروں میں, چھوٹے دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. یہاں سے جب آپ فرق کرنا شروع کرتے ہیں, کسی کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل بھی کرتے ہیں. اور ان کی مثال بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ تاریک ہو جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے کے مردوں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ شرم کے مارے تاریک ہو جاتا تھا, اور وہ سوچتے تھے کہ اب ہم ذلیل بن کر اس بیٹی کو پالیں یا پھر اس کو مٹی میں دبا دیں. اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جو زندہ اپنی بچیوں کو دفن کر کے آ جاتے تھے. ماڈرن انسان نے کوئی زیادہ ترقی نہیں کی ہے, یہاں پر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں ٹوین بچے پیدا ہوئے, بیٹا اور بیٹی ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے, لیکن بیٹے کی کیئر کی گئی, بیٹی کی کیئر نہیں کی گئی, اس کو جان بوجھ کر اس کے ساتھ کچھ ایسے حرکتیں کی گئیں کہ وہ جلدی مر جائے. ان میں سے یہ کہ سردی میں اسے مناسب لباس نہ پہنانا جس سے وہ خود ہی نمونیا سے ٹھٹر کر مر جائے گی. تو اس قسم کے جو ہڈن قتل ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر, اس کے بارے میں صرف ان لوگوں کو پتا ہے جو وہاں پر تھے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. اس کی بعد جینڈر ڈسکرمنیشن ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر غذا کم دیتے ہیں بیٹے کی نسبت. میں خود ذاتی طور پہ ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے میرے سامنے ایسی بات, انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ بیٹا تو مرد ہے نا, اس کی تو خوراک اچھی رکھنی ہے اور بیٹیوں کو خوراک نہیں دینی. اسی طریقے سے جینڈر ڈسکرمنیشن کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لڑکے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں نہیں. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی جن کی مدر نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی دوسرے اسکول میں پڑھتا ہے, تو میں نے کہا کہ دونوں بہن بھائیوں کو ایک ہی اسکول میں ڈال دیتی, آسانی ہوتی ہے آپ کے لیے لانے لے جانے میں. تو وہ کہنے لگی کہ اس بچی کو میں خود پڑھا رہی ہوں, اس کے دھدیال والے, اس کے والد اور دادی اس کی فیس نہیں دیتے, اس کی فیس میں اور میرا بھائی دے رہے ہیں, اور اس کو لانا لے جانا بھی اسی لیے میرے ذمے ہے. اس کے لیے ڈرائیور ہے, وہ اسے لائے لے جائے گا, میری بیٹی کا کوئی کام وہ نہیں کرتے. اور میں حیران ہو کر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ میں پاکستان کے کیپٹل میں کھڑی ہوں, ایک انتہائی ماڈرن اور ترقی یافتہ شہر,
جہاں مجھے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے بھائی مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور لڑکیاں جو ہے وہ چھوٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں بیٹا ہے. یہ بھی جینڈر ڈسکرمنیشن کا ایک حصہ ہے کہ اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے کہ آپ اس پہ خرچ کریں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، تم ہی اب سارے گھر والوں پہ خرچ کرو اور بیٹا بن جاؤ اور کما کر ہمیں دو. جب تک اس کی ینگ لائف ہوتی ہے، جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے، وہ کماتی رہتی ہے. 15-20 سال کمانے کے بعد جب وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ اچانک بیٹا نہیں رہتی، وہ ایک مصیبت اور چڑیل بن جاتی ہے، کیونکہ اب اس میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ سب کی خواہشات پوری کرے. اسی طریقے سے مردوں نے آزادی حاصل کر لی ہے کہ وہ عورتوں کو نہ ان کا حق مہر دے، نہ ہی جو ان کے اوپر فرض ہے کہ بیوی کا خرچ اور اس کے لیے رہائش مہیا کریں اور اس کے بچوں کے لیے مینٹیننس دیں. وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں تم بیٹی نہیں تم بیٹا ہو، تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. سیکنڈ تھرڈ میرج کے لیے بھی لوگ ایسی عورتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کی اچھی سیلری ہوتی ہے، اور موٹی گھر میں 2 سیلریز آئیں گی تو گھر اچھا چلے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انجسٹس اور ظلم کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء میں کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے پوری تاکید کے ساتھ کہ تم امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یقیناً وہی چیز بہتر ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں جب وہ عورت کے فائنینشیل رائٹس کو اس طرح سے ہضم کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اچھے طریقے سے وہ خرچ نہیں کر رہے جیسے اسلام نے ان کو حکم دیا ہے، تو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اس نے ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ مادیت پرست پیسے کی پوجا کرنے والے اپنے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اللہ ان سے ضرور ایک دن پوچھے گا. جینڈر ڈسکرمنیشن کی جو پاپولر فریزز ہمارے یہاں اڑتی پھرتی ہیں، ماحول میں رچ بس گئی ہیں اور ظلم کو آسان بناتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اب والدین بھی یہ کر رہے ہیں. والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو کمانے کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ خود اپنے جہیز بنائیں اور وہ خود اپنی شادی کو سپانسر کریں. وہ پیسے کما کما کر 30 تک پہنچ جاتی ہیں، تب جا کر ان کے رشتوں کا کوئی معاملہ بنتا ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے گھر میں پیسہ آ رہا ہو تو سونے کی چڑیا کو کون جانے دیتا ہے. یہ وجہ ہے لڑکیوں کی لیٹ میرجز کی، جبکہ قصور سارا الزام لڑکیوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ شادیاں نہیں کر رہی اور آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں خراب ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر غور کریں تو یہ جو ماڈرن اگنورنس ہے، یہ بالکل پری اسلامک ایرا کی اگنورنس سے ملتی جلتی ہے. مثال کے طور پر وہ بھی کہتے ہیں، ماڈرنزم بھی کہتا ہے کہ ہم بیٹی پہ کیوں خرچ کریں، اب وہ فائنینشلی ہم نے اسے پڑھا لکھا دیا ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اب وہ اپنا زندگی خود چلائے. اور آج کل کے زمانے میں ابارشن جس طریقے سے عام ہو گیا اور اب عورتیں نعرے لگا رہی ہیں کہ ہمیں ابارشن کا حق دو، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آہستہ آہستہ مائیں جو پہلے ہی مادیت پرستی کی وجہ سے بیٹی کو ایک غیر نفع بخش اولاد سمجھتی ہیں اور بیٹے کو بڑا فائدے کی چیز سمجھتی ہیں، وہ بیٹیوں ہی کو ابارٹ کرایا کریں گی. تو پری اسلامک ایرا میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج کل اس کے ابارشن کی تحریک چل رہی ہے، نتیجہ یہی ہونا ہے. انلیگل ابارشن کلینک میں سب سے زیادہ لڑکیاں، فیمیل انفینٹیسائڈ ہی ہوتا ہے. اور اب ماڈرن ایرا کے لوگ بھی لڑکیوں ہی کو مار رہے ہیں. پری اسلامک ایرا میں بیٹیاں بری تھیں اس لیے کہ مٹیریلسٹک مائنڈ یہ کہتے تھے کہ شی از اے فائنینشیل لائبلٹی، ہمیں اس کی شادی کرنی ہوگی اور ہمیں تو بہت کچھ اس کی وجہ سے سہنا پڑے گا، دمادوں کے سامنے سر نیچا ہوگا. تو ماڈرن ایرا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، مٹیریلزم بھی یہی کہتے ہیں کہ لڑکی ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے تاکہ تم ثابت کر سکو کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، تم مرد جیسی بن جاؤ، تم کپڑے مرد جیسے پہن لو، تم مردوں کی طرح کمانا شروع کر دو، تم روزانہ جاب پہ جانا شروع کر دو، بچوں کو آیا کے سپورٹ کر دو، آیا اور کک کی سیلری دینا بھی تمہارا فرض ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ باقی لوگ تو وہ نہیں دیں گے.
جب تم وہاں سے غائب ہوگی تو پھر تمہیں 4 لوگوں کو وہاں ملازم بھی رکھنا پڑے گا، گھر میں بھی اجنبی لوگوں میں گھرے ہوئے، باہر بھی اجنبی لوگوں میں گھرے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ عجیب و غریب نگلیکٹ کی سٹوریز سامنے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنا دیا تو اب آپ کو حق مہر کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ تو خود کماتی ہیں، آپ نے حق مہر لے کے کیا کرنا ہے؟ پرانے دور کی عورت جو تھی وہ وفا کے نام پہ حق مہر چھوڑ دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ چلو چھوڑو جی، میں نے تو میاں کو معاف کر دیا۔ اور آج کل کی عورت کے اوپر جو ہے وہ کمانے کا بوجھ لاد کر کہہ دیا گیا کہ تم تو انڈیپینڈنٹ ہو، تمہیں حق مہر کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکیاں خود حق مہر چھوڑ کے شادی کر رہی ہیں، وہ خود اپنی مرضی سے کہہ دیتی ہیں کہ شوہر مجھے خرچ نہ بھی دے تو چلے ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پری اسلامک اگنورنس میں بھی عورت کا استحصال ہو رہا تھا، اور آج ماڈرنزم میں بھی عورت ہی کا استحصال ہو رہا ہے، لڑکی ہی کو الو بنایا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ذرا ماڈرن ٹیکنیک سے کیا جا رہا ہے تو آپ کو بہت امپاورڈ فیل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطان آپ کو اپنے دین کے علم سے روکنا چاہتا ہے۔ دین کے علم میں آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے اسلامی حقوق موجود ہیں۔ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں تو پھر آپ نے ان پہ خوش کیا ہونا ہے؟ تو آپ کو وہ نالج سے محروم کرتا ہے، اس کے بعد آپ خوشی سے اس کو پریکٹس نہیں کرتی، اس کے بعد وہ آپ کو انٹیگریٹی سے محروم کرتا ہے، آپ کا کوئی ایک کردار نہیں ہوتا۔ کبھی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، پھر آپ تھک کر کہتی ہیں کہ بس اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھے اور کام نہیں کرنا، تو پھر ظاہر سب کہتے ہیں کہ لو بھئی اس نے تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے، یہ تو اچھی بھلی کما رہی تھی، اس نے یہ کیوں کیا کہ اس نے جاب چھوڑ دی، اس نے کیوں روک دیا وہ سب کچھ۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام میں دیے ہوئے اپنے حقوق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا فائدہ کیا تھا، اس کے نقصانات کس کو ہو رہے تھے، اور کس وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کو ان حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گی، آپ اپنے ارد گرد ہونے والے اسپرچل ابیوز کو سمجھ نہیں پائیں گی، اور اسی کی وجہ سے آپ اپنے جائز حقوق سے محروم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں ہم مزید بات کریں گے کون لوگ آپ کو علم سے روکتے ہیں، کس طریقے سے، اور پھر ہم ان سیشنز سے ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اگلی چیزوں کی طرف جاتے جائیں گے۔ آپ کے اب جو بھی سوالات ہوں گے آپ آسانی کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہیں، کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں، ان سیشنز کا یہی مقصد ہے کہ آپ کھل کے اپنی بات کہہ سکیں، اس کو ہم ریکارڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔